بار دیگر بآواز بلند اللهم صل علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی خاتون جنت بآواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برائے تاجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید الوحی والسراج المضیء والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ القاسم محمد بآواز بلند صلوات. الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شرفوا الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بآواز بلند صلوات. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز. میرے مالک تمام امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں حسینی ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس پرآشوب ترین دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس وقت جس انسان کی آنکھ سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں اسے ناگہانی آفات بلیات مصیبتوں مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما. آخری دعا منگوا رہا ہوں، ضرور آمین کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں، ہمیں اس قابل بنا کہ ہمیں دیکھ کے امام کے چہرے پہ تبسم آ سکے. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے دے. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی ہے. مجاز کو حقیقت بنا دینا، سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کر دینا اور آسمانوں کی بلندیوں سے ستارے توڑ لانا آسان کام ہے، لیکن عنایت کردہ عنوان انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بڑا مشکل کام ہے. مالک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے کر گئے، اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی ان سب کو میرے بعد امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنا ہے. تو جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے دامن میں ہیں ان کے آخر پہ چند لمحے کلمہ کربلا کی یاد میں بسر کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی ایک آیت، سورہ 3 کی ایک آیت کو لے کر اس کے ضمن میں ذرا سی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن اب جملہ ہی بات اس لیے کریں، جملہ آیت اللہ خوری کا ہے کہ قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلام کا بھی خدا ہے. وہ پیار بھری باتیں ہیں اس کتاب مبین میں اس خالق لم یزل کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ اتنے پیار بھری باتیں خدا نے کر دی کہ پھر اس کے بعد اس ذات نے باتیں کرنے چھوڑ دی. اور یاد رکھیے گا کہ قرآن سے بات کرنا مشکل ہے، بھلے کہ قرآن میں ہر بات کا حل ہے، لیکن قرآن سے بات صاحبان منبر میں کم کی جاتی ہے، اور قرآن سے بات کرنا ہے بھی مشکل. اگر آپ مسکرا بھی دیں تو میں اپنی بات شروع کروں. میری ایج بھی نہیں ہے اور اتنی بڑی بڑی شخصیات مجھ سے پہلے پڑھ گئی، اتنی بڑی بڑی شخصیات کو میرے بعد پڑھنا ہے، میں تو طالب علم ہوں، لیکن میں اپنے تئیں شعر پہ شعر پڑھ کے بھی جا سکتا ہوں. قرآن سے بات کرنے کا حوصلہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جس دن سے ہمارے بھائیوں نے یہ اعلان کیا ہے نا کہ بس ہمیں قرآن کافی ہے، اس دن سے ہم نے بھی سوچ لیا کہ اب مولا علی کی ولایت ثابت کرنی ہے تو قرآن سے کرنی ہے.
کردہ عنوان بہت بڑے بڑے کام بول کر پھر میں نے بات شروع ہو گئی جناب، اس کے اوپر سے میں نے گزارش کی ہے کہ یہ تمام کام آسان ہے، لیکن عنایت کردہ عنوان انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ انسان خدا بند عالم کی تخلیق کا کوئی اتنا عجیب و غریب شاہکار ایسا نہیں جسے خلق فرما کر خالق انسان نے اتنے فخر سے ارشاد فرمایا کہ زمانہ سن لے، انا خلقنا الانسان، اس انسان کو میں نے نہیں، اسے ہم نے خلق فرمایا۔ اسے خلق فرما کر ہم نے اس کے فانوس دماغ میں شمعیت روشن کی اور پھر اختیارات کی قوت عطا کر کے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس انسان کو ہدایت سبیل بھی کر دی، چاہے یہ شکر کی راہوں پر چل کر شکر گزار بندہ بنے، چاہے یہ کفر کی راہوں پر چل کر ناشکرہ بنے، لہٰذا ہم اسے اختیارات دیتے ہیں، وہ انسان جیسے چاہے یہ ویسے اپنی زندگی گزارے، لیکن ہم بھی ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، اس دن ہم بھی اس سے پوچھیں گے اب بتا تو کن راہوں پر چل کر ہم تک آیا۔ سامعین میری گزارش ہے، سامعین میں 2 سے 4 شعر پڑھ کے آپ سے بہت اچھی بات سمیٹ سکتا، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں مولانا نصرت بخاری صاحب کے بات کروں، بنتا تو نہیں ہے کہ میں اتنی علمی شخصیت کے بعد کچھ آگے طالب علم پڑھوں، لیکن امام حسین کا دربار ہے، اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جاؤں کا سر ہے، جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں۔ خالق فرماتا ہے ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، بات صرف شیعہ سے ہے بھی نہیں، میرا یقین ہے کہ علیحدہ مکاتب فکر کے احباب بھی تشریف فرماؤں گے تو وہ بھی سمجھیں۔ ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، اس دن ہم بھی اس سے سوال کریں گے اب بتا تو انسان کن راہوں پر چل کر آخر ہم تک آئے۔ یہ ماں و تین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ کچھ پانی اور کچھ مٹی کا پتلا زمین پہ جال بن کے بچھ گیا، یہ آسمانوں پہ کمندے ڈالنے لگا، زمین اس سے نہ بچی، آسمان اس سے نہ بچا، پہاڑ اس سے نہ بچے، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی۔ اس چھوٹے سے انسان نے زمین کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس نے سمندروں کی موج سے موج ٹکرا دی، اس نے جو فلک پر اڑتے ہوئے طائروں کو زمین پہ بسمل کر کے پھینک دیا، اس نے حباب کے دل توڑ دیے، اس نے آب رواں کی چادر تباہ کر دی، اس نے کارے دریا میں چھپے ہوئے صدف کو لا کر سطح آب پہ بے آبرو کر دیا۔ یہ دیکھنے میں ایک کمزور سا انسان ہے، لیکن سامعین گرامی یہ لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، یہ موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، یہ دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، یہ کئی گنا وزنی جہازوں کو سمندر کی لہروں پہ بھگا رہا ہے، یہ زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند ستاروں پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے۔ فرشتوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے جس میں جبرائیل ارشاد فرما رہے ہیں فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا۔ فرشتوں میں جناب جبرائیل ارشاد فرما رہے ہیں یہ جنت سے نکالا ہوا، کسی کتاب کی پابندی ہے ہی نہیں کہ کوئی کسی فرقے کا بندہ اعتراض کرے۔ آپ گوگل کھول کے ڈاکٹر قاسم جعفری کے لیکچر نکالیں تو آپ کو یہی بات ہے جو باتیں کرتے ہیں، یہ جنت سے نکالا ہوا انسان دوبارہ جنت میں واپس آ رہا ہے۔ ہر بندے کے سامنے ایک اپنا ذاتی اوپینین ہے، کچھ ذرا سی رائے کا حق تو مجھے بھی ہوگا۔ مجھ حقیر کے نظریات کے مطابق اس کمزور سے انسان نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا بھی سیکھ لیا، اس نے مچھلیوں کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں تیرنا بھی سیکھ لیا، لیکن زمین کی خشکی پر اس انسان کو انسانوں کی طرح چلنا نہیں آتا۔ اگر میں بات غلط کروں تو آپ نے کہا دوڑا کے دیکھ لیں، میں تو ممبر پہ گزارش کروں گو کہ میں ایک ذاکر ہوں، لیکن داد میرا ٹارگیٹ نہیں ہے۔ جو بندہ پوری مجلس میں اس خیال میں بیٹھے کہ علی عباس عسکری کتنی داد لیتا ہے، اس کو امام برگاہ کے دروازے سے خدا میں مشکل بات کروں، اگر اس آپ ساتھ لے جائیں تو یہی میرا توشہ آخرت ہے، اسی میں ہی میرا کاسہ خیرات کو ہے۔ اس زمین کی خشکی پر بیچارے انسانوں کو انسان کی طرح چلنے ہی نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جہاں نگاہ دوڑا کے دیکھیں ایک دہشت، وحشت، بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی ہے۔ اب خالق کے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے ایسے طریقے سے بنایا ہے۔ اب اتنی دیر گفتگو کا مقصد یہ ہے، مظہر و مصدر بات کا یہ ہے کہ جسے وہ احسن بنائے وہ ایسا نہیں ہوتا۔
احسن تقویم. پھر وہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین. پہلے ہم نے انسان کو احسن طریقے سے بنایا، پھر ہم نے اسے پلٹا کر بدترین شکل میں پیش کیا. نہ اس کے اچھا ہونے کی کوئی حد ہے، نہ اس کے برا. جسے خالق کہے میں نے احسن بنایا، وہاں انسان کیا اندازہ لگایا، اور جسے وہ اللہ کرے ہم نے بدترین بنایا، وہاں انسان کیا اندازہ لگایا. وہ کہہ رہے ہیں احسن بھی ہم نے بنایا، برا بھی ہم نے بنا کر دونوں صورتیں ہم نے تمہیں دکھا دی. اس کے اچھے ہونے کی بھی حد نہیں، اس کے برے ہونے کی بھی حد نہیں. جب یہ اچھا ہو جائے تو اس کے اچھے ہونے کی حد نہیں، لیکن جب یہ برا ہوتا ہے تو حیوان اس سے گھبرانے لگتے ہیں، جانور اس سے شرمانے لگتے ہیں. جانور انسان سے اس لیے شرماتے ہیں کیونکہ شیر درندہ ہے لیکن شیروں کے لیے نہیں، چیتا صفاق ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں، بھیڑیا خون آشام ہے لیکن بھیڑوں کے لیے، بھیڑیوں کے لیے نہیں، سانپ زہریلا ہے لیکن سانپوں کے لیے نہیں. لیکن انسان جب اسفل السافلین کی منزل پہ آتا ہے تو اپنے ہی بھائی کا لہو پیتا ہے، یہ اپنے ہی بنی نو کی ہڈیاں چباتا ہے، یہ اپنے ہی بھائی کو جان سے مار دیتا ہے، یہ اپنے ہی گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو زندہ دفن کر دیتا ہے. جب یہ برا ہوتا ہے تو اسد شدید اس کے برے ہونے کی حد نہیں، لیکن تفاسیر قرآن کہہ رہی ہیں لیکن جب یہ اچھا ہوتا ہے نا تو کبھی شہ سوار برق رفتار ہوتا ہے، کبھی انجم شکار ہوتا ہے، کبھی تہذیب کا دیوتا ہوتا ہے، کبھی ارتقاء کا پروردگار ہوتا ہے. بلند ہوتے ہوتے سامعین گرامی اتنا بلند ہو جاتا ہے انسان، اس سے آگے وہ منزل آ جاتی ہے انسان کی بلندی کی کہ جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے، جہاں سے آگے روح الامین کے پر جلنے کا خدشہ ہو وہاں سے آگے انسان کی نالین جاتی ہے. سمپل سی بات ہے، انسان اپنے افعال سے احسن تقویم اور اسفل سافلین کو دو ناموں میں تبدیل کر دیتا ہے. ایک کو یزید کہتے ہیں، دوسرے کو حسین. ایک کو یزید کہتے ہیں. انداز بیاں گرچہ میرا تلخ بہت ہے، یا انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ایک کو حسین کہتے ہیں. اب یہاں سے خدا کی قسم بھی شام ہے، زلف شب کمر تک آ جائے گی اگر سید العلماء آیت اللہ علی نقی نقن کی صرف ایک تقریر آگے لے کر چلے کہ امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت کی کیوں نہیں. سمجھ لیتے ہیں، ایک کو یزید کہتے ہیں، دوسرے کو حسین کہتے ہیں. آگ پانی مٹی ہوا سے انسان بنتا ہے. اب توجہ رکھیے گا، فلاسفرز نے بتایا کہ آگ پانی مٹی اور ہوا سے انسان بنتا ہے. اب یہاں سے تقریر کا رخ موڑ رہا ہے، ذرا ادھر کو چلیے گا، ورنہ میں ممبر پہ کھڑے کے کہہ رہا ہوں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، آپ بہت علمی شخصیات بیٹھی ہیں، اتنے کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں آپ انسان یا انسانیت پر خمسہ رکھیں، 5 مجالس بواسط سے جی رکھیں، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں کہ انسان کیا ہے، انسانیت کیا ہے. آگ پانی مٹی ہوا سے انسان بنتا ہے، انسانیت نہیں بنتی. انسان اور چیز ہے، انسانیت اور چیز ہے. ارے ضروری نہیں جو انسان ہے اس میں انسانیت بھی ہو. انسانیت کے بھی اپنے عنصر ہیں. وہ آج سے 1400 سال پہلے ایک محسن انسانیت نے بتایا. محسن انسانیت نے بتایا کہ انسانیت 4 چیزوں سے بنتی ہے، حکمت سے، عفت سے، عدالت سے، شجاعت سے. حکمت انسانیت کا پہلا عنصر ہے. سامعین، حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکیم حکمت سے. بعض بندے سمجھتے ہیں حکمت یہ جڑی بوٹیاں، یہ طبابت ہوتی ہے، یہ طبیب کا کام ہے. حکمت کچھ اور ہے. حکیم بھی حکمت سے نکلا ہے. اگر دوائیں بیچنے والے کو حکیم کہتے ہیں تو قرآن حکیم کا کیا مطلب ہوا؟ حکیم اور ہے، طبیب اور ہے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ اشیاء کی حقیقتوں کو ویسے سمجھنا جیسے انہیں بننے والے نے بنایا ہے. اور سامعین، حکیم اسے پورا فلسفہ پڑھ لیجئے، یہ تعریف نہ نکلے تو علی عباس عسکری کا گربان حاضر اور نہ آپ کا مقدر میرا اپنا نصیب. حکیم اسے کہتے ہیں التشبہ بالالہ بقدر الامکان. حکیم اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں انسان ہو لیکن اشیاء کی حقیقتوں کا کوئی اتنا زیادہ واقف ہو کہ جب بیان کرنے پہ آئے تو اس پہ اللہ ہونے کا شک ہو جائے. میں نے دیکھا تاریخ میں ڈھونڈے کوئی ایسا ملے جس میں کبھی اللہ ہونے کا شک ہوا اور وہ حکیم ہو. تو میں نے خدا کی قسم دیکھا، مزید نظر دوڑائی تو قرآن نے کہا کامل نفوذ ڈھونڈو لما تأتکم من کتاب و حکمہ. جب میں تمہیں کتاب حکمت دے کر بھیج دوں تو مجھے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کا ہی ایک پروردہ نظر آیا. 36 ہجری جمعے کا دن کوفے کی مسجد میں ممبر پہ علی اور تمام تاریخ انسانیت نے دیکھا کہ ایک حکیم تھا جو کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، کسی لیب میں نہیں گیا، اس کے پاس دوربینیں نہیں ہیں، اس کے پاس خوربینیں نہیں ہیں، وہ بیٹھا بیٹھا اعلان کر رہا ہے اور زمانے
جانتے ہو وہ جان لو، جو جان گئے ہو وہ پہچان لو. ہم مشیاء کی حقیقتوں کو جانتے ہیں. مدینۃ العلم نے باب العلم کو عطا کیا ہے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں علی اعلان کروں سلونی سلونی، سوال کرو سوال کرو، اس لیے کیونکہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا دیتی ہے. شاید میں مسائل نہ پڑھوں، فضائی بھی چھوڑ دوں کیونکہ بات میری لمبی ہے. پوری سامعین تاریخ عرب نے دیکھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ مجھے ویسے سنتے ہیں وہ اس وقت پریشان بیٹھے ہیں کہ اجلی بات کر کیا رہا ہے. پوری تاریخ انسانیت نے دیکھا. میرے مولا نے اعلان کیا کہ یہودی عالم کھڑا ہو گیا، اور یہودی عالم نے کھڑے ہو کے کہا یا علی کیا سوال ہے، کیا آپ کے خدا کی سب پہ نظر ہے؟ میرے امام نے سینے اثر پہ 3 بار ہاتھ مار کے فرمایا میں علی کہہ رہا ہوں میرے خدا کی سب پہ نظر ہے. اب علی کے سامنے تو چالاکی ہوتی نہیں. اس نے کہا یا علی پکی بات ہے آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے. سوال بدلا تو جواب کی نوعیت بھی بدل دی. فرمایا میں علی کہہ رہا ہوں سب کچھ دیکھتا ہے لیکن ایک چیز نہیں دیکھتا. یہ ہاتھ بھی مار لیے، آپ کا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب. علی فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جو میرا خدا نہیں دیکھتا. کہ بلا بابا جی کونیاں چلیں، چٹکیاں بجیں، علی کے مخالفوں نے آنکھیں ملائیں، آج بات کرنے کا موقع مل گیا. یہ علی نے کیا کہہ دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دیکھتا؟ سینہ اطہر پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں او یہودی عالم سن سمجھ یاد رکھ، میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. میں کہہ رہا ہوں میرا اللہ بات اتنی آگے نکل جائے گی نا. جناب سلمان محمدی نے پوچھا تھا یا علی بتائیے کوئی مشکل آپ کے لیے بھی مشکل ہے؟ آپ جو کائنات آدم و عالم کی مشکل کشا ہیں، کوئی مشکل آپ کے لیے بھی مشکل ہے؟ سلمان کو سینے سے لگایا اور سلمان محمدی کے کان پہ منہ رکھ کے میرے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے دھیمے سے فرمایا تھا سلمان کوئی مشکل علی کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ایک مشکل علی کے لیے بڑی مشکل ہے کہ میں بندوں کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ میں بندہ ہوں. انشاءاللہ 13 سفر پہ لیں گے. آج بات سنیے دوسرے یا علی بتائیں زمین و آسمان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے؟ سوال علی علیہ السلام سے ہوا. وہ خدا عادل ذات ہے، جو عدل نہ کرے وہ خدا ہی نہیں ہے. اس کی تو جاتے تھے کہ پہلی دوسری صفت ہی عدل ہے. عادل عدل کا مطلب ہے چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا وہاں جہاں وہ ڈیزرو کرتی ہے. اللہ نے علی کو دشمن بھی ایسے دیے جیسے دشمن دنیا میں کسی کو نہیں ملے. میری آواز جہاں تک آئے وہاں سے آواز مجھے آتی رہے، بس آپ مجھے دیکھیے گا. بندے نے کھڑے ہو کے علی سے سوال کیا یا علی زمین و آسمان کیسے بنے؟ لائٹ یہاں بند ہوئی ہے، پڑھ میں رہوں فرماتے ہیں سن. علی علیہ السلام فرماتے ہیں سن خدا کی ذات نے زمین و آسمان کو خلق کیسے فرمایا؟ فخلق مادۃ مثل السماء والارض ثم نظر الیها نظر الهیبۃ فصار ماء ثم نظر الی الماء فغلا وعلا وزبد ودخان. جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق فرمانا چاہا تو پہلے زمین و آسمان جتنا میٹر بنایا، پھر اس کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ پانی ہوا، پھر اس کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ ابلنا شروع ہوا. بخارات اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی. بخارات سے آسمانوں کو بناتا گیا، جھاگ سے زمینوں کو بچھاتا گیا. ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو اللہ نے حیات نشو و نما لینی شروع کر دی جانداروں کے لیے. پہلا آسمان خدا نے بنایا جس کا نام ہے برقیہ. پہلے آسمان کا فاصلہ پہلی زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے. اب ذرا پیچھے چلیے. جو ایک تھیوری البرٹ آئنسٹائن لے کے آیا تھا E=mc². بٹن پش کرے اور پورے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے. آخر روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ تو 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر. اسے انگلش میں لائٹ ایئر بولتے ہیں اور اسے اردو کی اصطلاح میں نظر کا فاصلہ کہتے ہیں. آپ جتنے حیران اور مسکرا رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا اور پریشان بھی کرتا ہوں. ابھی آپ میری بات کو سنیے.
اسے انگریزی میں کہتے ہیں لائٹ ایئر. جو چیز ایک سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کرے اسے پہلے آسمان تک جانے کے لیے 500 سال چاہیے. علی فرماتے ہیں پہلا آسمان بنایا اس کا فاصلہ نام ہے برقیہ, فاصلہ 500 سال کی نظر کا. علی فرماتے ہیں اللہ نے دوسرا آسمان بنایا اس کا نام ہے قیدون, اس کا فاصلہ بھی اتنا. اللہ نے تیسرا آسمان بنایا اس کا نام ہے ماؤن. اللہ نے چوتھا آسمان بنایا اس کا نام ہے فیلون. اللہ نے 5واں آسمان بنایا اس کا نام ہے خالصہ. اللہ نے 6واں آسمان بنایا اس کا نام ہے مسحرہ. اللہ نے 7واں آسمان بچھایا اس کا نام ہے عروس. فاصلہ 500 سال کی نظر کا چل رہا ہے. علی فرماتے ہیں بات 7ویں آسمان پہ نہیں رکی. اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر بنایا مقام مرحوسہ, اس کے اوپر ہے جنت المأویٰ, اس کے اوپر ہے سدرۃ المنتہیٰ, اس کے اوپر ہے حجاب الحمد, اس کے اوپر ہے حجاب المجد, اس کے اوپر ہے حجاب جبروت, اس کے اوپر ہے حجاب ملکوت, اس کے اوپر ہے حجاب رحموت, اس کے اوپر ہے حجاب رضا, اس کے اوپر ہے حجاب حیا, اس کے اوپر ہے حجاب عصمت, اس کے اوپر ہے حجاب عظمت, اس کے اوپر ہے حجاب عزت. علی فرماتے ہیں اس کے اوپر ہے کرسی, اور کرسی کے اوپر ہے وہ عرش معلیٰ جہاں میرے رسول کی جوتیوں کو عرش کا تاج بنایا گیا. وہاں سے اوپر ہے وہ عرش معلیٰ. میں آج تو مصاحب کی طرف رہا تھا, لیکن میرے بھائی نے اتنا زور لگا کے اتنے نعرے لگائے ہیں تو میں جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور بالکل میں گیا جہاں, ٹھیک ہے جی, جہاں